لله رب الإسلام ورسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في مقام آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات فانی کا تنہا مالک ہے. بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے حق کے ساتھ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا. تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے روئے زمین پر ہر کسی جاندار کی روزی روٹی کا ذمہ لیا ہوا ہے. حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر نیکی پر جزا، ہر برائی پر سزا دینے پر قادر مطلق ہے. تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جو جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں ملا کر عطا کرے، اور جس کو بانجھ رکھ دے تو کوئی ذات نہیں کہ اسے صاحب اولاد بنائے.
حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، صعوبتیں، مشقتیں جھیل کر اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین و ضوابط کو ہم بندوں تک پہنچایا۔ بے شمار، بے انتہا، ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ماں کی ممتا سے لبریز پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جیسا کہ خطبہ جمعہ کا عنوان شاید آپ لوگوں پر واضح ہے کہ قیامت کی بعض نشانیاں، بر لحاظ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جو کچھ میں کہوں مجھے حق کہنے، مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہو کر اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حاضرین کرام، جس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عارضی دنیا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو رکھا ہے اللہ نے، یہ بالکل عارضی ہے، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور جس طریقے سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے اس کی اختتام کا ایک اعلان قرآن نے قیامت کے نام سے کیا ہے، جس کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو قیامت پل جھپکنے میں جس طریقے سے قائم ہو جائے گی، اسی طرح اس سے پہلے بعض نشانیاں میری اور آپ کی زندگی میں رونما ہوں گی، جیسا کہ عنوان ہی ہے کہ قیامت کی بعض نشانیاں۔ اگر اس کو میں اور آپ یوں کہہ لیں اور سمجھ لیں کہ میں اور آپ حقیقت میں قیامت کی نشانیوں میں جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ بات اور بھی بہتر ہوگی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی وہ جو نشانیاں جس کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اکثریت یہ سمجھ رہی کہ قیامت دور ہے، بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، ابھی نشانیاں اس کی ظاہر ہوں گی، اور بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حقیقت میں ہم قیامت کی نشانیوں میں تو نہیں جی رہے ہیں۔ یہی صحیح ہے، بلکہ کہ میں اور آپ حقیقت میں قیامت کی نشانیوں کا بعینی ہی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق سب سے ایک اہم حدیث آپ کے گوشے گزار کر دوں، جس کو امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر روایت کیا۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی یہ قیامت کی نشانی ہے، جو بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے۔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا والساعة هكذا ويشير باصبعيه فمد بها، رواہ البخاری۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بعثت ہوئی ہے، میں نبی بنا کر جو بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت کے اندر جو وقفہ ہے اور جو عرصہ ہے اور جو وقت ہے وہ کتنا ہے؟ یہ دونوں انگلیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا فَيَمُدُّ بِهَا، یہ جتنے قریب ہے دو انگلیاں، میں اور قیامت اتنے ہی قریب ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ حقیقت میں قیامت کوسوں دور نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں کے لیے تھوڑی کہہ سکتے تھے کہ آپ ہزاروں سال دور ہیں، ان کی زندگیاں ہی لمبی ہوتی تھی اور وہ دنیا کے لیے بھی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم جو امت محمدیہ میں جن میں اکثریت کی عمر جس طریقے سے 50، 55، 60، زیادہ کچھ کہہ لیں 70 پر ہمارا معاملہ ختم ہو رہا ہے، اور اتنی سی زندگی کے لیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں سب سے بھاری بھرکم جو بوجھل دن ہے قیامت والا، حشر کا دن، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔
اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جیسے معاملات میں کریں آپ کا میرا معاملہ حشر میں ہوگا. آدمی کیا کرا ہے حشر میں؟ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے قیامت میں. آدمی سوچ رہا ہے قیامت بہت دور ہے. آدمی کہہ رہا ہے قیامت ارے دیکھا جائے گا, زندگی گزرنا ہے, نسلیں آنا ہے, اور لمبی زندگی کے بعد وہ دن دیکھا جائے گا. نہیں میرے بھائیو, قیامت بہت قریب ہے. جیسے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے قریب اکثر و بیشتر فتنے ہمارے درمیان رونما ہوں گے. فتنوں, صرف فتنوں کا دور ہوگا اور فتنوں سے گھری زندگی ہوگی. عمل صالح آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا, بدی اور برائی آدمی کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہر طرف دور دورہ برائی کا ہوگا, آنکھ کھولے برائی, دائیں بائیں آگے پیچھے بازار, جدھر آپ جو معاملہ کریں گے برائی کے علاوہ اچھائی نہ کے برابر نظر آئے گی. دلیل اٹھائیے, حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب فتنے رونما ہوں گے, ہر طرف مصیبتیں پریشانیاں, ایمان پر قائم رہنا بڑی مشکل والا عمل ہوگا. اور ایسے موقع پر اگر کسی نے اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھ لیا تو کیا کہنے اس کے, بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی. کون؟ جس نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا, جس نے اپنے آپ کو دنیا کی ابتلا آزمائش میں گھرنے سے بچا لیا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیا, لیکن فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا. روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ قال ایم اللہ, قسم اللہ کی, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن, کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً خوش بخت ہے وہ آدمی, نیک بخت ہے وہ آدمی. کون؟ لمن جنب الفتن, جو فتنوں سے بچا لیا گیا. فتنے کیسے؟ ہم تو کسی فتنے کو فتنہ ہی نہیں سمجھ رہے. کیا نوجوان, کیا بوڑھے, کیا عورتیں, کیا بچے, ہر چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ٹیکنالوجی, ہر چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ترقی یافتہ چیز, ہر چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں سہولت, ہر چیز کو ہم یہ نام دیا ہوا ہے ہم نے کہ یہ راحت. نہیں, یہ فتنے ہیں حقیقت میں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا, کہ حقیقت میں جس نے اپنے آپ کو چکا چوند دنیا سے بچا لیا, فتنوں سے بچا لیا, فتنوں سے محفوظ کر لیا, اور ابتلا آزمائش کے جیسے میدان سامنے تھے, کیا دوستی کٹ رہی, کٹ کر لیا. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے, اللہ کے لیے. رشتہ داری تھوڑی دیر کے لیے کٹ رہی, کس کے لیے؟ اسٹیٹس کے لیے نہیں, مقام کے لیے نہیں, رتبے کے لیے نہیں, بچوں کی پڑھائی کے اسٹیٹس سے نہیں, مالداری سے نہیں, بلڈنگ اور زمین سے نہیں, ایمان کے معاملے سے. اگر رشتہ دار پیچھے ہٹ رہے ہیں, آدمی چھوڑ دیا, صبر کر لیا, اور کیا ہوا؟ وَلَمَنَ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا, جو مصیبت, جو تکلیف اہل دنیا نے اس کو دی, اس نے برداشت کیا. تانا دیا, کیا ارے پرانے زمانے میں جی رہے ہیں, تانا دیا, کیا ارے یہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے, تانا دیا یہ کبھی ای ایم آئی کو قبول کرنے والا نہیں, تانا دیا یہ کبھی لون کی زندگی میں جانے والا نہیں, تانا دیا, کیا ارے تھوڑا سا سود پہ ہاتھ ڈالتے زندگی سدھر جائے گی, قبول نہیں کیا. ساری چیزیں برداشت کیا, ساری چیزوں کو سہ لیا, خون کے آنسو رو لیا, اللہ سے صبر کی امید رکھتے ہوئے صبر سے زندگی گزار لیا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا, اگر اس نے صبر کر لیا, کیا کہنے اس کے صبر کرنے کے, خوش بخت ہے وہ آدمی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, فتنے جب دیکھیں ہم رونما ہو رہے ہیں, فتنے ہمارے سامنے, فتنوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں, بچاؤ اپنے آپ کو. اور یہ فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا بہت بڑی چیز ہے. آئیے چند چیزیں میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ آخر فتنے ہمارے درمیان کیا ہے, اور فتنوں سے میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے نہیں بچا رہے ہیں, فتنوں میں میں اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے گھیرے ہوئے رکھا ہے کہ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہوں گے, مصیبت ہوگی. کپڑا پہننا حقیقت میں اچھا مصیبت ہوگی,
अच्छी चीज अपनाना मुसीबत होगी। मैं नहीं कह रहा है कि आप ब्रांड न पहनिए, मैं नहीं कह रहा है कि आप उम्दा चीज को ना अपनाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी उसको ना अपनाइए, नहीं, लेकिन फितने के साथ आदमी अपनाएगा। फितने ही फितने होंगे। कैसे होंगे? आइए, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी है। इब्न माजा ने इस हदीस को रिवायत किया किताबुल फितन के अंदर। रिवायत करते हुए कहते हैं, समिअतु अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, रवाहु इब्न माजा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, क्या? लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, कि क़यामत जैसे जैसे करीब आएगी, आदमी क़यामत के जैसे जैसे करीब होता जाएगा तो आदमी दुनिया के अंदर क्या देखेगा? कोई चीज़ नहीं बचेगी। लम यबक़ मिनद दुनिया, भलाई से कोई चीज हासिल नहीं होगी और भलाई से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी और भली कोई चीज आदमी को नजर नहीं आएगी। तो फिर नजर क्या आएगा? इल्ला बलाउन व फितना, सिवाय इब्तिला और आजमाइश और फितने के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आएगी। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया। जैसे मैंने अभी कहा कि फितने खतरनाक होंगे, ऐसे होंगे कि आदमी को कहीं पर अच्छी चीज आदमी को नजर नहीं आएगी। आदमी मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है, आदमी क्या है? पोलो हट का शर्ट नहीं खरीद रहा है, पोलो हट का शर्ट नहीं खरीद रहा है। क्यों? अरे लोगों है, अगर मस्जिद में जाऊं नमाज नहीं होगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो एक नौजवान है, यार इंजीनियर हूँ, IT किया हूँ, MBA किया हूँ, मेरी तालीम, मेरी काबिलियत, और मैं ये ब्रांडेड चीज मेरे लिए जरूरी है। ये फितना है, ये फितना है। आदमी घड़ी लेना चाह रहा है, मोबाइल लेना चाह रहा है, कैसी हालत में? बड़ी महंगी और अच्छी सी। आदमी क्या कर रहा है? हालात नहीं है, तनख्वाह तो है, एक मुश्त पैसे नहीं है, ले तो सकता हूँ। फितने की शक्ल में, सूद की शक्ल में EMI ठहरी हुई है, आदमी हाथ डाल रहा है। उस क्या है? आदमी हाथ डाल रहा है। और जिस तरीके से EMI के नाम पर हर चीज आदमी खरीद करके कभी ताखीर होती है, सूद आदमी अदा कर देता है। ये फितना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वक्त पर अदा कर देगा, गारंटी नहीं है, यकीन नहीं है कि जॉब रह भी पाएगी, लेकिन ये यकीन है कि EMI बनना है। ये फितना है जो आदमी सूद में घिर रहा है। और आगे बढ़िए, आदमी आगे बढ़ रहा है, क्या चीजें देख रहा है? बहुत सारी चीजें, लहलहाती चहचहाती दुनिया है, आदमी सबको अपनाना चाह रहा है। तो ऐसे मौके पर क्या है? आदमी किसी की दावत में जा रहा है, कैसी दावत है? कोई बिदात की नहीं, दावत वलीमे की है, दावत अकीके की। उलमा ने कहा कर सकते हैं, अकीके की दावत कर रहा है, इस्तिताअत है आदमी, लेकिन कैसा है? गाने बजाने से खाली नहीं, डांस म्यूजिक से खाली नहीं। कौन सी दावत? सुन्नत की दावत, वलीमे की, पैदाइशी सुन्नत वाला अमल अकीका। आदमी दावत पर जा रहा है। फितना, शरीक नहीं हो सकता है आदमी दावत में। दावत करने वाला कौन? मुसलमान। जाने वाला कौन? मुसलमान। कबूल करने वाला कौन? मुसलमान। अगर आदमी ईमान पर है वल्लाह उस दावत में शरीक नहीं हो सकता। ये फितना है जिससे बचना मेरा और आपका ईमानी फरीजा है। ये फितने जिससे मुझे और आपको बचना है, वलीमा है, आदमी शरीक नहीं हो रहा है, दूल्हे के इंतजार में, दूल्हा बैंड बाजे से दाखिल हो रहा है, आप वहां पर सुन रहे हैं गाने बजाने की आवाज, बैंड बाजे की आवाज, शरीक नहीं हो सकते, पीछे हटना है। हम में आज इतना ईमान है, हम सुनते हुए हम क्या करें? 15 मिनट है, बजा लेगा, फिर उसके बाद ख़त्म है, दावत कबूल करना है, नाराज़ हो जाएगा। अरे चाचा है, फला खालू है, फला फुप्पा है, अरे इससे तो ताल्लुकात है, साथ में पड़े हैं, कितने हमारे पास चीज़ें पेश करने के लिए, लेकिन एक चीज़ हमारी ज़बान से नहीं निकलेगी, रब राज़ी नहीं होगा, फितने में घिर जाऊंगा। ये खौफ हमारे दिल में नहीं है, ये खौफ हमारे सीने में नहीं है। क्या हम फितनों से महफूज हैं? क्या ये फितनों में हम नहीं जी रहे हैं? क्या फितनों में हम नहीं चल रहे हैं? हमने आपको बचाने की कोशिश की अपने आप को, तो यकीनन मैं कहता हूं कि हमारे दिल के अंदर ईमान है। अगर मैं और आपने इन चीज़ों को बिल्कुल मामूली समझ लिया, आम जुमलों में कहूँ इग्नोर कर दिया, यकीन जानिए ईमान भी मेरे और आपके हाथ से नौज़बिल्लाह इससे निकल जाएगा। और आगे बढ़िए, क़यामत के करीब का हाल कैसे होगा? क़यामत के करीब हाल ऐसा होगा कि फितने बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। हर तरफ आदमी सिर्फ बुराई को देखेगा, झूठ, धोखा, आदमी मक्कारी,
اور اسی طریقے سے بد اخلاقی کی حرکتیں، یہ تمام چیزیں عروج پر ہوگی. آدمی ان تمام کو دیکھے گا تو آدمی پریشان ہو کر کیا کہے گا؟ میں بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاؤں؟ نہیں، صبر کرنا ہوگا. فتنوں سے بچنا کیسے؟ صبر کرنا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے، حدیث رسول مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر روایت کیا ہے. روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج. حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے اور شکایت کرنے لگے کس اس بات پر جو حجاج سے انہیں تکلیف پہنچی ہے. اور کیا کہا؟ فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. آج حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ آدمی ایک دوسرے کی شکایت کر رہا ہے دینی معاملات میں صبر نہیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، صبر نہیں کر رہا ہے، تصحیح نہیں کر رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے. یہ فتنہ ہے. نماز پڑھ رہا ہے، معاف کرنا میں تو آج پہنچا ہوں، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے. اکثریت مساجد کا حال کہہ رہا ہوں، اکثر مساجدوں کا آدمی نماز پڑھ رہا ہے کس لیے؟ آخرت سدھارے، آخرت سنوارے. لیکن اکثریت کیسی ہے؟ اپنی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بناتی. کوئی چیز اسے تکلیف دے رہی مسجد کے اندر، جھک کر کے صاف نہیں کر سکتا ہے. کوئی چیز سے پریشانی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے. کمیٹی کی برائی کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. کسی کی غیبت کر رہا ہے، یہ فتنہ ہے. اسی سے بچنا ہے. حجاج سے جب تکلیفیں پہنچی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر کے شکایت کی تو زبیر بن عدی نے کیا کہا؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم، کہ تم صبر کرو اس لیے کہ آج کے بعد تم پر جو دن آتا جائے گا، آنے والے دن ہر گزرے ہوئے دن سے برے دن ہوں گے، اچھے دن نہیں ہوں گے. میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے قریب جو جا رہے ہیں، یہ کہ میں اور آپ موت کے قریب چلتے جا رہے ہیں، عمر بڑھ رہی، موت کے قریب جا رہے ہیں. اور ایسے حالت میں ہر آنے والا دن برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. تمہارے نزدیک ہر چیز برائی کے ساتھ آئے گی، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو گے. تو تم کیا کرو؟ یہاں تک کہ تم صبر کرو، تم اپنے رب کو جا کر کے مل جاؤ. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پتہ کیا چلا؟ ہر آنے والا دن میری اور آپ کی زندگی کا برا ہوگا. فتنے ہی فتنے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. اور فتنے اور مصیبتیں کیسے ہوں گے؟ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ آدمی دور سے ادھر جھانکے گا، فتنے میں برائی میں مبتلا ہو جائے گا. اور فتنے کیسے ہوں گے؟ کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، کوئی اگر چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. یہ فتنے جس کی حالت ایسی ہوں گی. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب تمہارے درمیان ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ جس کے اندر کیا ہوگا؟ خیر من القائم والقائم فیہا، کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا وہ ٹہرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اور اسی طرح خیر من الماشی، کہ جو آدمی چلنے والا ہے، خیر من فیہا خیر من الساعی، جو آدمی چل رہا ہے وہ آدمی بہتر ہے کس سے؟ دوڑنے والے سے بہتر ہے. ٹہرا ہوا آدمی، بیٹھا ہوا آدمی ٹہرے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، اور ٹہرا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشرف لها تستشرفه. جب آدمی ایسے حال کو دیکھ لے،
ایسے حال و احوال میں گزرتے رہے تو کیا کرے؟ جس نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا لیا، حقیقت میں فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ. حالات بہت برے دیکھے گا آدمی. کیسے برے دیکھے گا آدمی؟ بیٹھا ہوا آدمی ہے، ٹہرے ہوئے سے کیوں بہتر ہے؟ بیٹھا ہوا ذکر کر سکتا ہے، تنہا ہے، خالی ہے، بہتر ہے. اگر آدمی کسی کے ساتھ ٹہر گیا، غیبت کے علاوہ آدمی زبان نہیں کھولے گا، کسی کی برائی کے بغیر آدمی وقت کو نہیں گزارے گا. اور آدمی کوئی چل رہا ہے تو آدمی برائی دیکھے گا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہی چیزیں آدمی کو نظر آئے گی. قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں عام ہوں گی. ہر نوجوان مرد، ہر نوجوان عورت، بلکہ ہر مرد و عورت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا یہ تو ضروری ہے. لیکن قیامت کے قریب جب فتنے رونما ہوں گے تو آدمی کیا دیکھے گا؟ ننگا پن بالکل عام ہو جائے گا، عریانیت عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی. آدمی جس کو دیکھے گا تو اس سے اپنی آنکھوں کو چھپائے گا، یہ ایماندار ہوگا. اگر نہیں چھپائے گا اور اگر اسی میں مبتلا ہو جائے گا، یقیناً وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا. کب آدمی بچے گا فتنے سے؟ جب اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، جب اللہ سے پناہ مانگے گا، جب اللہ سے ایمان کا سوال کرے گا، جب اللہ سے تقوی کا سوال کرے گا، تب آدمی اپنے ایمان کو بچا پائے گا. اور آگے بڑھیے. فتنوں کے دور کے اندر جو حالت ہوگی وہ کیسی حالت ہوگی؟ فتنے اتنے شدید ہوں گے، اتنے شدید ہوں گے، زندہ آدمی مردہ آدمی پر رشک کرے گا. اے کاش کہ میں قبر میں ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا. فتنے اتنے بدترین ہوں گے. کیسے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیسے. نیک آدمی زندگی گزارنا اس کا بہت بڑا محال کا معاملہ ہے. نیک آدمی اگر بھلائی کی بات کہے، ہم میں سے اکثریت جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ، اپنے آپ پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، اپنے آپ کو توحید والا کہہ کر کے، توحید کا متوالا کہہ کر کے نعرے بازی اپنے زبان سے کرتی ہے، اگر کوئی اصلاح ہماری کر دے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ارے پرسوں سے نماز پڑھنے لگا، آج میری اصلاح کے لیے آیا. یہ 4 خطبے سنا، میری اصلاح کرے گا. یہ 4 حدیث سنا، یہ میری غلطی پر ٹوکے گا. یہ ہمارا حال ہے. جب نیک آدمی یہ چیزیں سنے گا، جب نیک آدمی یہ چیزیں اس کے کانوں سے ٹکرائے گی، کس وجہ سے؟ مصیبتوں کی وجہ سے آدمی کہے گا اے کاش میں زمین پر نہ ہوتا، میں قبر میں ہوتا. یہ حالت آ جائے گی. کیا آج ہمارے درمیان یہ حالت نہیں ہے؟ اکثر جو ہم میں سے نیک لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ حال اتنا برا ہے، زبان کھولوں سوائے دشمنی اور عداوت کی کوئی چیز نہیں. حق قبول کرنے کا مادہ نہیں، حق سننے کا مادہ نہیں، حق چھپانے کا مادہ ہے. یہ قیامت کی نشانی. آگے وہ حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں، آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر روایت کیا ہے. روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتی یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، قبرستان سے گزرے گا، اور ایسی حالت میں کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَ، اے کاش میں اس قبر میں ہوتا، میں زمین پر نہ ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا اور یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں نہ دیکھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ آج ایسے حال سے میں اور آپ نہیں گزر رہے، پھر بھی میں اور آپ اپنے ایمان کو بچا رہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہم کر رہے. حفاظت کی ایمان کی ضرورت ہے. یہ فتنے رونما ہوں گے اور رونما ہونا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. اور آگے بڑھیے. اسی طریقے سے قیامت کے قریب کیا چیز ہوگی؟ وقت بالکل گھٹ جائے گا، قریب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا. زندگی جیسے ہم کہہ رہے ہیں مٹھی میں آ گئی، ایسے ہی ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ رشتے قطع کرنا عام بات ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اکثریت آج میں سمجھ رہا ہوں آج کی جنریشن کی، معاف کرنا اگر جملہ غلط ہوگا، کیا کہ اکثریت خلیر ماموں اور خلیر چاچا کو شاید کہ پہچان لے. نوجوانوں کی رشتہ داریوں کا ہمارا یہ حال ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اکثریت ہم میں سے کوئی خلیری خالہ اور خلیری پھوپا کو کوئی پہچان لے، اکثریت میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ رشتے ٹوٹنا عام بات ہو چکی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں جھوٹی گواہی عام بات ہو چکی ہے. اور اسی طرح
جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا جائے گا، جس کو ہم نہیں پہچانتے، مفاد نہیں، خود غرضی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی، بغیر مفاد کے کوئی دوسرے کو سلام نہیں کرے گا، یہ حال ہوگا۔ آئیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سلام صرف خاص آدمی کو کیا جائے گا، جو عام ہوگا جا رہا ہے۔ کبھی دوستو اب آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں پر ہم لوگ رکے ہوئے، کوئی کسی دوسرے کو سلام کر دیا، ہم جھٹ سے کیا پوچھتے ہیں؟ پہچانتا ہے؟ کوئی معاملہ ہے؟ کوئی لین دین ہے؟ کون آدمی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا صرف جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا جائے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آگے وفش التجارہ، تجارت عام ہو جائے گی، حتی تعین المرأة، یہاں تک کہ عورت شوہر کی مددگار ہو جائے گی، تجارت اتنی عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، عورت اپنے شوہر کی تجارت پر مددگار ہو جائے گی، تجارت اتنی عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وقطع الارحام، رشتے ٹوٹنا اور رشتوں کا کاٹنا، رشتوں کا توڑنا، یہ عام بات ہو جائے گی، کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ عام چلن ہوگا۔ وہ کتمان الحق، وہ کتمان شہادت الحق، اور کیا ہوگا؟ سچ بات کو چھپانا، حق بات پر پردہ ڈالنا، یہ عام معاملہ ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ کیا آج ہمارے درمیان یہ حالتیں نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے درمیان میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا کہ چلتے چلتے ہر چیز ہم دیکھتے جا رہے ہیں، ہر چیز ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ محلے کے اندر اگر کوئی غریب آدمی، کوئی شریف آدمی، اگر کوئی زام اور دبدبے والے آدمی سے پریشان ہے کسی کی مجال کوئی اس کے خلاف گواہی دے؟ نہ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ غلطی پر وہ آدمی ہوگا جو شاید کہ لیڈر ہوگا، شاید کہ کونسلر ہوگا، شاید کہ کارپوریٹر ہوگا، شاید کہ مالدار ہوگا، شاید کہ صاحب مال ہوگا، کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کی غلطی ہوگی، حق بات پر پردہ ڈالا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ یہ باہر کا معاملہ تھا۔ خاندان کے اندر اگر کوئی دو لڑے ہوئے ہیں، حق بات پر گواہی دے کر دونوں کو جڑانے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ خامخواہ کیوں لڑائی میں اپنے گلے ڈال لوں؟ اصلاح کا مادہ ختم ہو جائے گا، اصلاح کا جذبہ نہ کے برابر ہوگا، چاہے وہ بڑے ہو، نوجوان ہو، چھوٹے ہو، عورتیں ہو، کوئی اور ہو، اصلاح کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ حق بات پر پردہ ڈالتے جائیں گے، بھلے کہ رشتے ٹوٹتے جائیں، رشتے توڑتے چلے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فتنے کیا آج میں اور آپ اس کو دیکھ نہیں رہے؟ حقیقت میں یہی فتنے ہیں جس میں اور آپ جی رہے ہیں۔ آئیے، وقت اجازت نہیں دیتا، مگر ایک آخری دو حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قیامت کے قریب جو چیزیں عام ہوں گی، کیا ہوگی؟ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے دور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، کیا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینہ ہفتوں کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، دن یوں ہوا کہ یوں ختم ہو گیا، ایسے گزرے گا جیسے آج ہم گزار رہے ہیں، جیسے آج ہم گزار رہے ہیں۔ دن ہم کہہ رہے ہیں کوئی برکت ہی نہیں ہے دن میں، دیکھ رہے ہیں دن ختم ہو رہا ہے، رات یوں دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، اور عمل بالکل کم ہو جائے گا، نیکی نہیں ہوگی، بھلائی۔ پڑوسی پریشان حال ہے، آدمی اپنا سر پھیر رہا ہے، کیوں؟ ارے بات کروں تو پریشانی میرے گلے لگے گی، اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچے کی تعلیم سے پریشان ہے، بڑا بھائی خوشحال، چھوٹا بھائی مفلوق الحال، کہیں چھوٹا بھائی خوشحال، بڑا بھائی مفلوق الحال، بھائی بھائی کی خبر لینا نہیں چاہ رہا ہے، کیوں لینا نہیں چاہ رہا ہے؟ وَيُلْقَ الشُّحْ، بخیلی ہر کسی کا بسیرا بن جائے گی، سینے کشادہ نہیں ہوں گے، ہاتھ کشادہ نہیں ہوں گے، کیا؟
ارے میں کما رہا ہوں میرے بچوں کو رکھنا ہے، میں کما رہا ہوں میرے بچوں کے لیے رہنا ہے، میں کما رہا ہوں بچوں کے لیے 2 گھر رکھنا ہے، اس کو 2 ملگی ہوئی، اس کو زمین ہوئی، اس کو گھر ہوئی، اور اس کی سیٹ لینا ہے، اس کی فیس ہے. آدمی یہی سوچتا جائے گا. وَيُلْقَى الشُّحَّ، بخیلی میں گر جائے گا آدمی، خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھے گا. وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُكْثَرُ الْحَرْجُ، اور اسی طرح فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنے رونما ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح حرج بڑھ جائے گا. قالوا یا رسول اللہ ایمہ، صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول یہ کیا ہے حرج؟ کہا القتل، القتل، قتل عام ہو جائے گا. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آئے دن دیکھ رہے ہیں قتل و غارت گیری. آدمی قتل کیوں کر رہا ہے؟ کوئی 10 روپے کے لیے، کوئی جائیداد کے لیے، کوئی 2 گز کے لیے، کوئی 2 فٹ کے لیے، کوئی صرف دروازے کے لیے. بھائی کو، ماموں کو، چاچا کو قتل پر قتل کر رہا ہے. یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے فتنے ہیں، اور آج ہم انہی فتنوں کے اندر زندگی گزارتے جا رہے ہیں. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ابھی فتنوں کا دور بہت دور ہے. تو حاضرین کرام، وقت اجازت نہیں دیتا مزید آگے بڑھنے کا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہیں کہ جن فتنوں کے دور کے متعلق کہتے جائیں وقت کافی نہیں ہوگا. لیکن حقیقت میں تقریباً چیزیں ہمارے سامنے. آخری حدیث کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع بن لکع، رواہ الترمذی. قیامت کے قریب جو سب سے کمینہ، سب سے بدتر، سب سے کمظرف اور سب سے ذلیل جو آدمی ہوگا، لوگ اسے معزز کہیں گے، لوگ اسے سب سے بڑا مانیں گے، لوگ اسے اپنا رہبر تسلیم کریں گے، لوگ اسے اپنا قائد تسلیم کریں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول ہے، ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکع بن لکع، کہ یہاں تک کہ لوگ کمینے کو اپنا سردار بنائیں گے، کم ظرف اور ذلیل جو آدمی ہوگا اس آدمی کو اپنا رہنما تصور کریں گے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. کیا آج ہمارا حال ایسا نہیں؟ کیا آج ہماری زندگی اس دور سے نہیں گزر رہی ہے؟ جو شریف آدمی ہوگا ہم اسے کاؤنٹ میں، گنتی میں ہی نہیں لیتے. جو آدمی جتنا بدتر اور جتنا کمظرف ہوگا اس آدمی سے لوگ اتنا ہی ڈریں گے اور وہ آدمی اتنا ہی بڑا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائیوں کہ قیامت کے قریبی جتنے سارے فتنے ہمارے درمیان رونما ہوں گے، ان فتنوں سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی. اور جہاں فتنے ہم دیکھیں اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں. ایمان کی بھلائی ہے. اگر ان فتنوں میں ہم گر جائیں گے اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. بس ان باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ، آج تک جان بوجھ کر خطاً یا سہون جیسے کیسے فتنوں میں ہم گرے یا فتنوں میں ہم ڈوب گئے، یا یہ کہ فتنے ہمارے گلے لگ گئے، یا یہ کہ فتنوں سے ہم نے اپنے اعمال کو خراب کر لیا، تو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اے اللہ ہماری ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے میرے مولا. اے اللہ فتنوں سے ہماری اپنی اولادوں کی تو ہماری حفاظت فرما میرے مولا. اے اللہ فتنوں میں گھرنے سے اللہ تو ہمیں دور فرما دے میرے مولا. اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما دے میرے مولا. اے اللہ ہمیں جو بے ہدایت ہیں ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو تو کھول دے میرے مولا. اے اللہ ہم میں جو کوئی بھائی پریشان حال ہے اے اللہ اس کی پریشانیوں کو تو راحتوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی بھائی اے اللہ لا اولاد ہے اے اللہ ان کے دامن کو تو اولاد سے بھر دے میرے مولا. اے اللہ ہم میں جو کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان حال ہے اے اللہ اس کی موت سے پہلے اس کو تو قرضوں سے نجات دلا. اے اللہ ہم میں جو گزر چکے ہیں اے اللہ انہیں تو کروٹ جنت نصیب فرما. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.
الحمد لله وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام، وقت اجازت نہیں دیتا لیکن دو اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں. کہ سب سے پہلی بات عاشورہ کے روزے کے متعلق کہ جو مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق میری امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، گزشتہ ایک سال کے گناہ یہ عاشورہ کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں. بڑی فضیلت ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزے فرض تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کے رکھنے کے بڑے خواہش مند ہوتے تھے، بڑے متمنی ہوتے تھے. تو لہٰذا عاشورہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں محرم کے اندر، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو اپنائیں. یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں، 9 کے ساتھ 10 رکھنا یہ افضل ہے، اور 9 کے ساتھ 10 رکھنے کی کوشش کریں. 9 اور 10 کا روزہ یہ افضل ہے، اور یہ 2 روزے رکھیں جو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارے کا سبب ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان روزوں کو پابندی سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک اور بات جمعہ کے متعلق بڑی اہم ہے. ہر آدمی کہتا ہے جمعہ کے دن میں سفر نہیں کروں گا. اگر کسی کو کچھ کہیں جانا ہے، آدمی کہتا ہے نہیں کل جمعہ ہے، جمعہ کے بعد. جمعہ کے دن صبح کہیں، آدمی کہتا ہے نہیں جمعہ کے بعد. کیوں؟ جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن اہمیت اور فضیلت سے دور ہیں. فضیلت کیا ہے کہ جو آدمی اذان سے پہلے مسجد میں آیا، نہا دھو کر خوشبو لگا کر عمدہ لباس پہن کر 2 رکعت پڑھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا، خطبہ سن لیا، 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب. جو پہلے آیا، دوسرے نمبر پر آیا گائے کی، اس کے پیچھے آیا دمبے کی، جیسے جیسے پیچھے ہوگا ثواب کم ہوتا جائے گا. اور اگر امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پر ٹھہر کے خطبہ دینے کے لیے اذان ہو گئی، فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، آنے والے کے لیے کوئی اجر لکھا نہیں جاتا ہے، کوئی اجر نہیں. اور خاموشی سے اس نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا، کسی کو اشارہ نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، دکان سے میسج آیا، واٹس ایپ کھولا نہیں، دیکھا نہیں، قیمت نہیں بتایا، کچھ نہیں کیا، خاموشی سے بیٹھ گیا، نماز پڑھ لیا. کیا فضیلت ہے؟ پچھلی جمعہ سے یہ جمعہ تک کے جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اذان کے بعد آ کر کے ہم کتنی بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. تو اسی لیے کوشش کریں اذان سے پہلے مسجد میں آئے، اذان کے بعد نہ آئے، خطبے کے دوران نہ آئے، خطبہ چلتے وقت نہ آئے، خطبے کے آخر میں نہ آئے. اگر آتے ہیں تو یقیناً نعوذ باللہ میں اور آپ غافلوں میں ہوتے ہیں. بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے ہیں، اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ جن کو تاخیر ہوئی، اللہ جن کو آنے میں تاخیر ہوئی، اے اللہ تا حیات ان کو اذان سے پہلے مسجد میں آنا آسان فرما دے میرے مولا. آمین یا رب العالمین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.